علم آگہی اور انفارمیشن کی کئی صورتیں اس کے سامنے ہیں، کئی ذرائع ہیں، کئی طریقے ہیں اور کئی وسائل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اس کے ذہن کے دریچے کھل رہے ہیں، واضح ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، کئی ایسے حقائق، کئی ایسی باتیں جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی لیے یہ نوجوان جو کئی چیزوں کو سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے اس پر، ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ اور مسخ ہوتی تاریخ اور وہ آندھی جو یورپ سے اور مغربی ممالک سے آئی اور اس نے صرف اور صرف غلط فہمیاں یہاں پر پھیلانے کا کام کیا، کچھ ایسے کام کیے اور منظم طریقے سے کہ ہمارے نوجوانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بالکل پست ہو جائیں۔ ان حالات میں کئی چیزوں کو سوچ رہا ہے، ان میں سے ایک اس کی سوچ و فکر کا محور یہ بھی ہے کہ آخر اس زندگی کا نصب العین کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اور اس زندگی کا نصاب کیا ہے، سلیبس کیا ہے، اس پر وہ فکر کر رہا ہے۔ زندگی کا امتحان ہے اور بلا شبہ امتحان ہے، 20 بار اور کتنی بار سوچتا رہے اس کی عقل اور فکر یہیں پر آ کے رک جائے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں کیا ہے کہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ کیونکہ کئی مفکران اور کئی دانشوران سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر بالآخر جو ہے اپنی فکر کو وہیں پر لا کے چھوڑا جہاں اس کتاب مبین نے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور زندگی کے مقصد کو واضح کر دیا تھا۔ آج ہم یہیں پر دیکھیں گے کہ اس نوجوان کو زندگی کا نصاب یا سلیبس طے کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آ جائے۔ ایک بات تو میں کہہ دوں پہلے کہ یہاں پر زندگی کا نصب العین یا گول یا مقصد منزل جو ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے قلیل مدتی نصب العین یعنی شارٹ ٹرم گول، اور ایک ہے طویل مدتی نصب العین یا لانگ ٹرم گول۔ قلیل مدتی شارٹ ٹرم گول اس دنیا میں 20 ہو سکتے ہیں، کچھ بدل بھی سکتے ہیں، کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کچھ میں بڑی بہتری ہو سکتی ہے، اچھائی ہو سکتی ہے۔ طویل مدتی جو ہے البتہ وہ یہی ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں اس کائنات میں جنت سے آئے ہیں، دوبارہ وہاں پر جانا ہے اور اس کا اسباب، اس کا سبب جو ہے طے کرنا ہے۔ اب یہ حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہمارا طویل مدتی گول ہے، جو مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا سلیبس کیا ہو، نصاب کیا ہو۔ سارے مفکران اور سارے دانشوران مفکرین اتنا بھی سوچیں اس معاملے میں تو ان کی غور و فکر یہیں پر آ کے رک جاتی ہے۔ ہاں، ان کو نظر نہ آ جائے وہ الگ بات ہے، وہ آنکھیں موندے رہیں وہ الگ بات ہے، اس سے انکار کرنا چاہتے ہیں، انکار کرتے رہیں وہ الگ بات ہے، وہ دانستہ نادانستہ ان چیزوں کا اعتراف نہ کریں وہ الگ بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے مفکرین جو بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ میں سوچتے ہیں وہ اس نتیجے پہنچیں گے کہ اس روئے زمین پہ زندگی گزارنی ہے جو ہمارے شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز کو حاصل کرنے کا ہے، تو اس کے لیے جو اس کا نصاب ہے، جو سلیبس ہے، وہ صرف اور صرف سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر جو قرآن مجید کی 103 نمبر سورہ ہے، وہ زندگی کا نصب العین ہے، وہ مقصد ہے، اور زندگی گزارنے کا سارا فارمولہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ عصر جو ہے ایک موٹیویشن ہے، یہ آگے بڑھنے کا ایک فورس ہے، ایک طریقہ ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک فرق ہے کہ حق پر چلنا اور اپنی مرضی سے چلنا۔ حق پر چلنا کسے کہیں گے؟ ہر چیز اس کائنات میں موجود ہے۔ اور حق پہ چلنا کسے کہیں گے؟ سن لیجئے اس بات کو، حق پر چلنا کسے کہیں گے؟ سن لیجئے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے، اور نہ رات کے یہ بس میں ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں موجود ہے یا مدار میں گردش کر رہا ہے۔ دوستو، آپ نے علم فلکیات، ایسٹرونومی کی اسٹڈی کرتے وقت
آپ نے اس حقانیت کے اس پیغام کو دیکھا ہوگا، پرکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ یس، اس کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے محور میں اور اپنے علاقے میں ہی گردش کر رہی ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، کہکشاں ہو، زمین ہو، ساری چیزیں وہ اپنے اپنے ایک مدار میں ہی گردش کر رہے ہیں، اور اس سے کسی قسم کے جو ہے اگر انحراف کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے چلتا ہے تو یہ نظام کائنات پل بھر میں تہس نہس ہو جائے گا۔ کہ سورج کا ایک مدار ہے، اس سے اگر چھوڑ کر کسی اور مدار میں، کسی اور ڈائریکشن میں جاتا ہے، زمین کا ایک مدار ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ ٹکراؤ ہو جائے گی کہ پورے کائنات جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہے سارے سیارچے اور سارے ستارے اور ساری کہکشائیں، ان سے تو ہم یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مدار میں چلتے رہیں، ورنہ انتہائی ہولناک قسم کے واقعات رونما ہو جائیں گے، اور ممکن یہ ہے کہ سارا نظام کائنات جو ہے وہ نیست و نابود بھی ہو جائے۔ ان سے ہم یہ امید رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم انسان اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک اپنا جو ایک نظام جو قائم کیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ، جو نصاب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجیسٹ کیا ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم اپنے طور پر کچھ کرنے کو جاتے ہیں تو اس سے کتنی تباہی آ سکتی ہے، اور اس سے انسانیت کے وجود پر ہی ایک سوال نشان کیسے لگ سکتا ہے، یہ ہم نہیں کبھی سوچتے ہیں۔ یہ سوچنے کے لیے یقینی طور پر ہم کو سورہ عصر، جس کو ہم نے کہا کہ زندگی کا ایک نصاب ہے، اس نصاب کو بخوبی سمجھنا ہوگا۔ یہ سورہ عصر کیا کہتی ہے کہ زمانے کی قسم، در حقیقت انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان کے، اللہ تعالیٰ کی شرطیں دیکھیے، سوائے ان کے، نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جو نیک عمل کرتے رہے، نمبر 3 جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، اور نمبر 4 جو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 شرائط ہیں زندگی کی اور زندگی میں کامیاب ہونے کی۔ اس میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے خلاف اگر کچھ کام کر دیا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں یہاں پر کام آتی ہیں۔ زندگی کی اس نصاب کے تعلق سے ہماری یہ بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایمان اور اس کے مختلف اجزاء کیا ہے؟ دین اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ احسان کے مراتب ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ قیامت اور اس کی نشانیوں میں کیا حکمتیں ہیں؟ دین اسلام ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ان سوالات اور ان جیسے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے دیکھیے میرا پروگرام حدیث جبریل، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے دین اسلام کی روشنی میں ایمان سے لبریز زندگی کا مکمل تصور۔ حدیث جبریل، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن حکیم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی۔ ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں، سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی، اس میں ہم بات کر رہے ہیں زندگی کے نصاب کی، کہ زندگی کا ایک نصاب جو طے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں روشنی یا رہنمائی کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ زندگی کا نصاب یعنی سلیبس آف لائف۔ یہ ہمارا نوجوان جو آج کا ہے اگلے وقتوں کے نوجوانوں سے کچھ مختلف اس طرح ہے کہ اب علم آگہی اور انفارمیشن کی کئی صورتیں اس کے سامنے ہیں، کئی ذرائع ہیں، کئی طریقے ہیں اور کئی وسائل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اس کے ذہن کے دریچے کھل رہے ہیں، واضح ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں۔ کئی ایسے حقائق، کئی ایسی باتیں جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے نوجوان جو کئی چیزوں کو سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے اس پر۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ اور مسخ ہوتی تاریخ اور وہ آندھی جو یورپ سے اور مغربی ممالک سے آئی اور اس نے صرف اور صرف غلط فہمیاں یہاں پر پھیلانے کا کام کیا، کچھ ایسے کام کیے اور منظم طریقے سے کہ ہمارے نوجوانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بالکل پست ہو جائیں۔ ان حالات میں کئی چیزوں کو سوچ رہا ہے، ان میں سے ایک اس کی سوچ و فکر کا محور یہ بھی ہے کہ آخر اس زندگی کا نصب العین کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اور اس زندگی کا نصاب کیا ہے، سلیبس کیا ہے۔ اس پر وہ فکر کر رہا ہے۔ زندگی کا امتحان ہے اور بلا شبہ امتحان ہے۔ 20 بار اور کتنی بار سوچتا رہے، اس کی عقل اور فکر یہیں پر آ کے رک جائے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں کیا ہے کہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ کیونکہ کئی مفکران اور کئی دانشوران سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر بالآخر جو ہے اپنی فکر کو وہیں پر لا کے چھوڑا جہاں اس کتاب مبین نے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور زندگی کے مقصد کو واضح کر دیا تھا۔ آج ہم یہیں پر دیکھیں گے کہ اس نوجوان کو زندگی کا نصاب یا سلیبس طے کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آ جائے۔ ایک بات تو میں کہہ دوں پہلے کہ یہاں پر زندگی کا نصب العین یا گول یا مقصد منزل جو ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے قلیل مدتی نصب العین یعنی شارٹ ٹرم گول، اور ایک ہے طویل مدتی نصب العین یا لانگ ٹرم گول۔ قلیل مدتی شارٹ ٹرم گول اس دنیا میں 20 ہو سکتے ہیں، کچھ بدل بھی سکتے ہیں، کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کچھ میں بڑی بہتری ہو سکتی ہے، اچھائی ہو سکتی ہے۔ طویل مدتی جو ہے البتہ وہ یہی ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں اس کائنات میں جنت سے آئے ہیں، دوبارہ وہاں پر جانا ہے اور اس کا اسباب، اس کا سبب جو ہے طے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا کتنے ہی فکر کرے تا قیامت اسی نتیجے پہنچے گی کہ اس روئے زمین پر جو بہترین نصاب ہے وہ سورہ عصر ہی ہے۔ آئیے اس کی روشنی میں ہم زندگی کی راہیں تلاش کرتے ہیں اور منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ اس کی جو پہلی شرط جو ایمان لائے، یہ بہت ہی اہم شرط ہے یقینی طور پر۔ ہم آج بات کریں گے اس کی دوسری شرط پر
کہ جو نیک عمل کی. یہ واضح طور پر بات یہ کہتی ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے نیک عمل کیے, اچھے اعمال کیے, یعنی اس کا ہر معاملہ راہ راست پر تھا, صراط مستقیم میں تھا, وہ اس راستے سے, اس صراط سے وہ کبھی ہٹا نہیں, کوئی سمجھوتا اس نے کیا نہیں اس میں. تو اس کے لیے بات یہ آتی ہے سامنے کہ نیک عمل کیے نا, اس کا ہر معاملہ نیک, ہر کام نیک, اس کا ہر کام جو ہے وہ حلال کام, لہذا جو روزی وہ حاصل کرے گا وہ بھی حلال روزی ہی حاصل کرے گا. اب یہ حلال روزی کیسے حاصل ہوگی؟ سوچئے ذرا. ہم یہاں پر سلیبس طے کر رہے ہیں, نصاب بنا رہے ہیں اپنی زندگی کا. سوچئے کہ یہ حلال روزی حاصل کیسے ہوگی؟ گھر بیٹھے بیٹھے ممکن ہے, کچھ بھی کام نہ کرتے ہوئے, تن آسانی سے, صرف خواب دیکھتے ہوئے, بڑی لاپرواہی اور کاہلی کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہوئے, خرد برد کرتے ہوئے, کسی دوسرے کا ناحق مال کھاتے ہوئے. کیسے ممکن ہے یہ؟ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بہت ہی آسانی سے راستہ کچھ ملے تو اس کے لیے جادو ٹونا, تعویذیں بنانا, زندگی گزارنے کے لیے یہ راستے بھی تو ہیں. لیکن شرط جو ہے اللہ نے رکھی ہے کامیابی کی کہ جو نیک عمل کی, مطلب بہر صورت اور بہر صورت اسے صرف اور صرف حلال کمائی ہی کھانی ہے, اور حلال کمائی کے سارے راستے اس کو تلاش کرنے ہیں. جب حلال کمائی کے راستے تلاش کرنے ہیں تو آج کے اس زمانے میں حلال کمائی کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے کا تقاضا ویسے دیکھا جائے تو ہر زمانے میں تقاضا یہی تھا کہ آدمی جو ہے محنت کرے. اگلے وقتوں میں جس قسم کی محنت ہوا کرتی تھی, جس قسم کی تجارت ہوا کرتی تھی, جس قسم کے کاروبار ہوا کرتے تھے, جس قسم کی ملازمت ہوا کرتی تھی, اب اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ تھوڑا سا رنگ بدلا ہے, لیکن بنیاد وہی ہے. بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال کمائی ہم کو کھانی ہے. اب آپ کتنا بھی سوچئے, حلال کمائی کھانے کے لیے آج کے اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی علم اور کوئی ہنر, یا علم اور ہنر, یا ہنر اور علم, یہ ہونے ہمارے پاس ضروری ہیں. اب یہ علم و ہنر یہ سب ملتے کہاں پر ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو آج کے زمانے میں جو رائج جو نظام تعلیم ہے, جو اسکولیں ہیں, جو کالج ہیں, جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ریسرچ سینٹرز ہیں, جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, تحقیقی ادارے ہیں, ان کا رخ کرنا ہی پڑے گا. تو کوئی ان سے بچ کر اگر سوچے کہ ہم حلال کمائی کھائیں گے تو وہ سارے کے سارے راستے غلط ہوں گے. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا اپنے اس میں کہ مقابلہ آ رہی ایسی ہے کہ بس چند سالوں میں ایسا ہو جائے گا کسی کو ایک پان کی دکان چھوٹی موٹی ایسی کچھ, یا چھوٹی جو ہے وہ معمولی ٹوتھ پیسٹ اور تیل وغیرہ بیچنے کی, صابن بیچنے کی دکان بھی اگر کھولنے کی ہوگی تو اسے ضروری قرار پائے گا کہ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کا وہ MBA ہو. اتنا مقابلہ ہے ایون بزنس کے اندر, تجارت کے اندر, یہ حقیقت ہے. تو اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں. آج یہاں پر رائج جو بھی ادارے ہیں, اس لیے موجودہ زمانے کے جو سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کو اسکولوں میں, کالجوں میں, انسٹیٹیوٹس میں داخلہ لینا پڑے گا. زندگی کے نصاب کی ابتدا ان باتوں پہ میں کیوں کر رہا ہوں, اس طریقے سے میں کیوں کر رہا ہوں, تاکہ یہ جدید علوم, ان کو جدید فتنے کہہ کر آپ ٹال نہیں سکتے کہ یہ کمپیوٹر یہ کوئی ایک نیا فتنہ ہے, ایسا بول کر آپ اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے. یہ ٹیکنالوجی پر لعنت ایسا کہہ کر آپ اس دنیا میں جی نہیں سکتے. چاہے سائنس کی ہو, ٹیکنالوجی کی بات ہو, مینجمنٹ کی بات ہو, میڈیسن کی بات ہو, کئی اور جتنے برانچز ہیں جدید علوم کے, ان میں سے کسی پر بھی آپ لاحول نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ یہ جدید علوم یعنی جدید فتنے نہیں ہیں. ہاں اگر ان علوم کا کوئی بھی ٹکراؤ ہماری بنیادی جو عقائد ہیں ان سے اگر ہو رہا ہے تو ہم ان کو ماننے سے قطعی انکار کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے اور اگر وہ محنت سے حلال روزی کمانے کے ذرائع ہیں
تو ان پر ہم اس طریقے سے وہ لعنت پڑھ کے اس سے نفرت کر کے وہ کام نہیں چلے گا. ہم پچھڑ جائیں گے اور مکمل طور پر پچھڑ جائیں گے. اس لیے ہم کو یہ زندگی میں، اس زمانے میں، اس دنیا میں، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، جو بھی جدید علوم ہیں اور جن کا کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، جن کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جن کا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے ہمارے بنیادی عقائد سے، وہ عقائد جن کا سورس، جن کا منبع جو ہے وہ کتاب مبین ہے، ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو ان کو ہم کو قبول کرنا ہے. نہ صرف قبول کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے اور ان کو گلے لگانا ہے. زندگی کا یہ نصاب، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم جو آغاز کریں گے وہ کہاں سے آغاز کریں گے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا چیز ہونی چاہیے؟ نمبر ایک جو چیز ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس کا نام ہے یقین کامل، اعتقاد. اور کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پر، اس بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ پر، کہ اس کے نام لے کر ہم شروع کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کا ساتھ ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بہر صورت ہماری ساری مشکلات کو دور کرنے والا مشکل کشا وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس بھروسے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ پر بھروسہ کر کے ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو پھر وہ جو مفروضہ، جو کئی سارے دنیا کے بنائے ہوئے جو خدا ہیں، ان کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کیونکہ جو سپریم طاقت ہے اللہ تعالیٰ، ہم اس کے محتاج بنے ہوئے ہیں، ہم اس سے مانگ رہے ہیں. تو یہ چیز یقین اور اعتقاد کے ساتھ میں شروع ہوتی ہے. یہ سفر شروع ہونے کے بعد اب دوسری رکاوٹ کیا آتی ہے یا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اور اس کا نام ہے حالات. کیونکہ آج ہماری قوم میں خاص طور پر حالات کی ڈفلی خوب بجائی جاتی ہے کہ حالات خراب ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لگ بھگ ہر دوسرے آدمی کو پوچھئے تو کہیں گے حالات خراب ہیں. کسی کو پوچھئے بھئی آپ کرتے کیا ہیں تو شروع ہو جائیں گے. دیکھیے کیا ہوا کہ بچپن میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں وہ چاچا نے مجھے بھئی آپ کرتے کیا ہیں. سنیے میری داستان بہت لمبی ہے، بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ چاچا جو تھے وہ گاؤں کی جو پراپرٹی انہوں نے بیچ کے، بھئی آپ کرتے کیا ہیں. سنیے یار میری کہانی بہت دلچسپ ہے. اس کے بعد میں ماموں نے مجھے دھوکہ دے دیا، پھر انہوں نے ایسا کر دیا، پھر یہ بھئی آپ کرتے کیا ہیں. ارے رکو یار میری زندگی سنو تو بھئی. پھر ایسا ہو گیا کہ وہ جو کھیتی باڑی تھی اس کو، بھئی آپ کرتے کیا ہیں. میں الیکٹریشین ہوں. تو پہلے بولنے کا نا الیکٹریشین ہے بول کے، کیا کو داستان سنا رہی اتنی لمبی چوڑی. تو یہ جو داستان جو سناتے ہیں یہ ہر دوسرے آدمی کے پاس ایک لمبی چوڑی داستان سنانے کے لیے ہے. ہر وہ حقیقت بھی ہوگی، وہ معقول بھی ہوگی، لیکن مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں. اس لیے کہ وہ سارے حالات سے ساری قوم گزر رہی ہے. تو حالات کی ڈفلی آپ کب تک بجاتے رہیں گے؟ حالات کا منہ موڑنا سیکھنا چاہیے ہم کو. حالات کبھی کسی کو تشتری میں سجا کر نہیں ملتے. حالات کا منہ موڑنا سیکھو. میں بات ماننے کو تیار نہیں کہ کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے، ذہانت ہے، وہ محنتی ہے اور زندگی کے اجالوں سے اس کا دل اور ذہن منور ہے، اس میں خواہش ہے، اور حالات جو ہیں اس کے آڑے آ رہے ہیں. ناممکن بات. تو حالات کتنے ہی کشیدہ ہوں، کتنے ہی خراب ہوں، ہم کم سے کم اپنے بادبان کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کو تو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ممکن ہے ہمارے لیے. زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سوچئے ذرا. تو زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم کیسے حصول کریں گے، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. محمد رسول الله.